اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج کے اس لیکچر کا عنوان تھا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ تو شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ کبیرہ تھا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید میں آیت بھی آئی ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ انسان سے اگر کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے یا مشکلات اس پہ بہت زیادہ چھا جائیں تو ہر صورت میں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہے، کہ مسلمانوں کے پاس، مومنین کے پاس سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی امید کے ساتھ گزرتی ہے، اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ نا امیدی کے اندھیروں میں، نا امیدی کی تاریکیوں میں، نا امیدی کی تکلیفوں میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ بعض حالات اتنے سخت آ جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی کی بظاہر کوئی امید نہیں رہی، کیونکہ ہم صرف ظاہری دنیا کی جو عادی واقعات ہوتے ہیں، جو عام روزمرہ کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے آگے بڑھ کر ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو قرآن نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں کہ جس سے انسان اپنی عادی زندگی کے واقعات سے وہ متاثر ہو کے صرف وہیں تک محدود ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس سے آگے آنے والے غیر معمولی واقعات، غیر معمولی امید اس پہ وہ قائم رہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے قرآن اور تاریخ اسلامی سے مختلف واقعات کو پیش کریں گے کہ جس میں وہ جو شخص کہ جن حالات سے گزر رہا تھا کہ وہ نا امید ہونے کی بجائے وہ امید کے راستے پہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل کی۔ مثال کے طور پہ حضرت حر کا واقعہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حر نے حضرت سید الشہداء امام حسین کا کوفہ کی طرف جانے والا راستہ بند کر دیا، راستے میں روک دیا اور کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ جب حالات کی سنگینی اس حد تک پہنچی کہ حر بن یزید ریاحی کو، جو کہ فوج کا جرنیل تھا، اسے یقین ہو گیا کہ عمر ابن سعد اور ابن زیاد امام حسین کو شہید کیے بغیر کسی طور پہ باز نہیں آئیں گے، تو وہ اس ظلم میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ تو نجات کی صرف واحد امید نظر آتی تھی کہ امام حسین کے پاس چلا جائے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اور امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے، لیکن اپنی غلطیاں، اپنی گستاخیاں، اپنے گناہ بھی اس کے سامنے تھے۔ تو اگر حر بن یزید ریاحی نا امید ہو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا، تو وہ کبھی بھی اتنی بڑی منزلت، اتنی بڑی کامیابی پہ فائز نہ ہوتا، لیکن فضل و رحمت الہی اس کے شامل حال ہو گئی۔ اس نے توبہ کی
اور اپنے کیے پر نادم ہوا اور نتیجتاً سید الشہداء کے گروہ میں شرف شمولیت حاصل کر لی اور اس طرح ابدی خوشبختی سے فیض یاب ہوا۔ چنانچہ جب آخری لمحات میں حضرت امام حسین اس کے پاس پہنچے تو اسے بشارت دی، انت حر، تو آزاد انسان ہے، کما سمت کا اموں کا، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، یعنی تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی تو جہنم کے عذاب سے آزاد ہے اور جنتی اور نیک لوگوں میں شامل ہے۔ تو حر کا حالت امید پہ قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور امام حسین علیہ السلام کے معاف کرنے سے مایوس نہ ہونا ان کی بہت بڑی ابدی خوش بختی کا باعث بنا۔ تو تاریخ اسلام میں اس طرح کے واقعات انسان کو ہمیشہ امید پہ قائم رہنے کا درس دیتے ہیں، انسانی زندگی کو ابدی خوش بختی سے اس سے رابطہ دے دیتے ہیں، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ایک کمزور انسان ہی سمجھے اور ہمیشہ یہ خیال کرے کہ وہ انسانیت کے اعلیٰ مراتب طے نہیں کر سکتا، تو اس قسم کی نا امیدی رحمت الہی سے مایوسی کے حرام اور یا گناہ کبیرہ تو نہیں، لیکن پھر بھی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ روحانی درجات کی پیش رفت کے لیے ظاہری اسباب کو مؤثر سمجھے۔ مثلاً انسان اگر یہ خیال کرے کہ عبادت تو صرف جوانی میں ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو صرف جوانی کی طاقت ہوگی تو تب ہوگا، اور اپنی سوچ و سمجھ اور صلاحیت کو کام میں لائے بغیر ہی مایوس ہو جائے، کہ اپنے جذبہ محنت کو کارآمد ہی نہ کرے، اس سے پہلے ہی مایوس ہو جائے کہ میں اگر کام کروں گا بھی صحیح تو وہ مؤثر نہیں ہوگا، تو اس کا یہ نا امید ہونا گناہ ہے۔ کہ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے لیے ہمیشہ پر امید رہیں، کیونکہ اگر آپ نیک کام کرنے سے نا امید ہو گئے تو پھر وہ گناہ ہوگا کہ اس نا امیدی کی وجہ سے ایک تو آپ نیک کام کرنے سے محروم ہو جائیں گے، دوسرا آپ اپنے ذہنی طور پہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور ذہنی طور پہ مایوس انسانوں میں شمار ہو جائیں گے۔ کہ اللہ نے مومنین کو کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا ہے۔ کبھی کبھی جو دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے یا کچھ مومنین پہ کچھ سخت حالات گزرتے ہیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی حکمت اور اپنے فائدے میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو اصل زندگی ان کے لیے بنائی گئی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی کے ظاہری جو مصائب آتے ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، یہ عارضی نوعیت کے ہیں، جب ان کا ثواب ابدی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ظاہری اسباب سے محروم ہے، جبکہ فضل رحمت خدا اگر موزن ہوئی تو بلند ترین مقامات پر وہ پہنچ چکے تھے۔ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگوں کی مثال دی جاتی ہے کہ فضیل بن عیاض تھے، عمران ثابی تھے، برہم نصرانی تھے اور صاحب ریاض تھے، کہ یہ لوگ بڑھاپے میں ضعف میں پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بڑھاپے کے باوجود علم حاصل کرنے میں محنت کی، اور علم و محنت کی طاقت اگرچہ ان کی ختم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی یہ حصول علم میں
مصروف رہے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے علمی کمالات کا اظہار کیا، یعنی علم کا حصول کرنا بھی، نیکی کا حصول کرنا بھی وہ عمر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اپنی عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی کوئی اسلام کی تعلیم حاصل کرنے سے مایوس نہ ہو۔ مثلا کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ چھوٹا ہے تو وہ ابھی اسلام کی اعلیٰ تعلیمات حاصل نہیں کر سکتا، یا کوئی اگر بہت بڑا ہو چکا ہے، عمر میں ضعیف ہو چکا ہے، تو وہ اسلام کی تعلیمات حاصل نہیں کر سکتا، علم قرآن حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایسی نا امیدی گناہ ہے، یہ ایسی نا امیدی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کی کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے اپنی زندگی کو پر سمجھنا چاہیے، کہ اپنی زندگی کے بارے میں ہر وقت خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، ہر وقت اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ہے، کہ اس امید کے ساتھ اعمال صالح بجا لائے۔ مثلا روزے رکھے تو یہ مایوسی دل میں نہ لائے پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، کہ اس رحیم ذات سے یہی امید ہے کہ وہ ہماری عبادتیں انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا، بحق محمد وآل محمد قبول کرے گئے۔ کہ ہماری مثلا نمازیں جتنی بھی کوتاہیاں ان میں ہو جاتی ہیں، اگرچہ اپنی عبادتوں کی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کرے کہ یا رب ہماری نمازوں میں بے شمار کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ہمارے روزوں میں بے شمار کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ہمارے اعمال میں بے شمار کوتاہیاں رہ گئی ہیں، لیکن اپنی رحمت کے صدقے میں، محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ہر دعا کے آخر پہ بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی رحمت سے درود شریف کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے درمیان میں جو ہماری دعائیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو نا امیدی ایک بزرگ گناہ کا پیش خیمہ ہے، اور اس کے آثار کفر کے آثار ہیں، جبکہ مسلمان جو کہ اللہ رب العزت کی عظمت و شان کا قائل ہے اور اس کے انکار سے کہ مترادف کام یعنی مایوسی کو اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کاملہ، اس کے فضل و کرم، اس کے علم و رزاقیت سے پہچان لیا کہ وہ سارے عوالم امکان کا پیدا کرنے والا، ساری دنیاؤں کا پیدا کرنے والا، ساری دنیاؤں کو تربیت دینے والا، کہ اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہماری حاجتیں، ہماری خواہشیں بہت کم ہیں، جبکہ اس کی قدرت، اس کی کائنات بے انتہا بے وسعت ہے، ہماری خواہشوں کے مقابلے میں اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی حکمت و رحمت لامتناہی ہے، کہ تمام ممکنات کے ہر فرد کو جو کچھ ضرورت ہے وہ اسی کریم کا فیضان رحمت ہے۔ اس لیے نا امیدی کے عالم میں متحیر و غمگین رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی توحید پہ یقین رکھنے والا ہمیشہ پر امید رہتا ہے، اور ناکامی اور
مایوسی کے گناہ کا کبھی بھی مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ ناامیدی گناہ کبیرہ ہے جو کہ انسانی زندگی کے لیے ایک ناسور ہے اور انسان کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اس گناہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان کے خیالات میں ناامیدی کے آثار آ رہے ہیں تو انہیں ہر حالت میں امید کا احساس دلائیں، کہ مثال کے طور پہ اپنی انسانی خلقت پہ ہی نظر کریں کہ انسان ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ بھی غذا پہنچانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اتنا بہترین انتظام ہے کہ ہر قسم کی انفیکشن سے، ہر قسم کی خرابی سے پاکیزہ خوراک بچے کو پہنچ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور انتہائی نازک حالت میں ہوتا ہے، کہ اس کا جسم انتہائی نازک ہوتا ہے اور اس کے جسم کے تمام اعضاء کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہی بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماں کے دودھ کی غذا کا پہلے سے انتظام کر دیا ہوتا ہے اور اس کی تربیت کا انتظام، اس کے خیال رکھنے والوں کا انتظام پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جب یہ بچہ ذرا اپنے ہوش سنبھالتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کائنات کو سمجھنے لگتا ہے، تو پھر ناامیدی کا کہاں تصور۔ وہ وہی بچہ ہے جس کا ماں کے پیٹ میں بھی خیال رکھا گیا تھا، تو زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ اس کی نگہداری اور پرورش کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کا رزق اللہ کے ہاں مقرر ہے، اللہ اس کو رزق ضرور دے گا، اللہ اس کی نگہداری ضرور کرے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری کے حالت میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اس کی رحمت سے شفا مانگنی چاہیے۔ اور اگر بعض بیماری کی حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے طور پہ شفا نہ رکھی ہو تو بعض انسانوں کے لیے ان کی تقدیر میں موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، تو وہ موت بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے تو اس کے لیے اس دنیا کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس لیے موت کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس دنیا کا نظام ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ رات و دن کا جو آرام و چین اسے عطا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معصوم اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں یا من اشفقا من ابی و امی، اے وہ ذات جو میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر شفیق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان سے جو تعلق ہے وہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کا ہے، وہ ماں باپ سے کم شفیق ہونے کا نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ ایک اور دعا کے فقرے میں معصوم فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو میرے ماں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے کبھی بھی مایوسی کا تصور انسان کو اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے، اور عبد و معمور سے ہمیشہ امید کے رشتے قائم رہنے چاہیے، کہ انسان کی جو بھی حالت ہو، کہ اس کے نفس کی جو بھی حالت ہو، کہ اس کو ناامیدی کے ساتھ کبھی بھی رابطہ نہ دے اور ہمیشہ امید کے ساتھ رابطہ دے،
کیونکہ ناامیدی یا تو کم علمی کی بنیاد پہ انسانی ذہن میں آتی ہے یا کفر کی بنیاد پہ انسانی ذہن میں آتی ہے، یعنی یا وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا ہی انکار کر دیتا ہے یا اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے۔ تو مایوسی باطنی کفر ہے، انسان کے باطن کے اندر کفر ہے، ورنہ انسان کے دل کے اندر اگر عظمت و قدرت پروردگار بیٹھی ہوئی ہو تو اس کی عظمت و قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے رحمت کی امید رکھی جائے، جبکہ اس کی ذات نے خود فرمایا ہے کہ یقیناً خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے کوئی اور نا امید نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے فطرت انسان میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایک امید کا راستہ ہے، کہ ایک امید والی ہستی ہے جو کائنات میں موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک داہریہ نے سوال کیا کہ میں کس طرح اللہ پہ یقین لاؤں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھو تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سمندری جہازوں پہ اپنا تجارت کا سامان لے کے جاتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ طوفان آیا ہو اور تو ایک اس لکڑی کے تختے کے اوپر اکیلا رہ گیا ہو اور تیرے بچنے کا کوئی امید نہ رہی ہو، اور اس وقت بھی تیرے ذہن میں کسی ہستی کا خیال آیا ہو جو تجھے اس حالت میں بھی بچا سکے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں سامان تجارت لے کے جا رہا تھا، ایک طوفان آ گیا، ہماری کشتی تباہ ہو گئی، میں ایک تختے پہ سوار ہو کے سمندر میں جا رہا تھا، سمندر کی لہریں بہت تیز تھیں اور عنقریب تھا کہ یہ تختہ بھی ڈوب جائے اور میں مر جاؤں، لیکن مجھے پھر بھی ایک ذات سے امید تھی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ذات کہ جب ہر طرف سے امید منقطع ہو جاتی ہے تو پھر بھی جس ذات سے امید قائم رہتی ہے اس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جب ہر طرف سے موجودات میں سے دنیا کے جتنے مددگار ہیں ان کی طرف سے جب سلسلہ امید منقطع ہو جائے تو اس وقت جس ذات سے امید کا سلسلہ قائم رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے امور کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اور اس کا عظیم و حکیم ہونا اور بندے کی حاجت روائی کرنا اس کے لیے انتہائی معمولی کام ہے، اور اس سے قطع امید کیسے ممکن ہے کہ مختلف لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے حالات میں گر گئے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں گر گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ ان پریشانیوں سے نکل آئے اور ان خطرناک مرحلوں سے نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دوسرے انسانوں سے اگر بات چیت کر کے پوچھیں تو کتنے ہی خطرناک بعض دفعہ موڑ آتے ہیں جن سے لوگ کہ بسلامتی کہ سلامتی کے ساتھ نکل کر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امید کا ایک راستہ ہے، اور اس کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ جو حضرت سارہ علیہ السلام تھیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 90 یا 99 سال تھی، لیکن کوئی اولاد نہ تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی کہ حضرت یحییٰ کی ولادت جبکہ حضرت یحییٰ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی ولادت کے واقعات قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ مثلا حصول اولاد کے لیے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں 2 ایسے واقعات بیان کر دیے ہیں کہ وہ یہ ایسے نبی تھے کہ جن کی عمر کے حساب سے اولاد ہونا ممکن نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں اولاد عطا کر دی۔ تو قرآن میں جتنے معجزات بیان ہوئے ہیں یہ انسان کی امید کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ کی سنت امید کو اللہ تعالیٰ کی مایوسی سے بچانے کی سنت کے بیان کرنے کے لیے ہے۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اے پالنے والے میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے نا امید نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ مبادہ بنی اسرائیل کے میرے چچا زاد بھائی میرا ترکہ حاصل کر کے آپ کی مرضی کے خلاف خرچ کر دیں، اور میری بیوی کلثوم بنت عمران بانجھ ہے، پس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اس کو شائستہ بندہ بنا۔ فرمایا اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بشارت بیان ہو رہی ہے حضرت زکریا کے لیے، یہ تمام انسانوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی جب مشکلات میں وہ پھنس جائے، کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا اسم نام نہیں پیدا کیا۔ زکریا نے عرض کی اے میرے پروردگار، بھلا مجھے لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور خود حد سے زیادہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ ہے، حالت یہی ہے، مگر تمہارا پروردگار فرماتا ہے یہ بات ہم پر کچھ دشوار نہیں، آسان ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پر امید بات ہے جو کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کوئی بھی بظاہر ناممکن کام ہو وہ اللہ کے لیے دشوار نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور اس طرح حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ مثلا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جو بظاہر لا علاج ہے، تو اس سے بہت سی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مثلا بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ طولانی مرض کے بعد مایوسی کے عالم میں جب وہ دعا و مناجات کرے گا تو دعا و مناجات اور صدقہ سے جب شفا حاصل ہوگی تو نجات حاصل کرنے کی صحیح سے وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ کہ اسی طرح فقر و تنگ دستی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ بعض دفعہ فقر و تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ حکمت اور ثواب پوشیدہ ہوتا ہے کہ اگر ابتدا سے وہ خود شخص آگاہ ہوتا تو اسی فقیرے کو اختیار کرتا اور اس پریشانی کو خندۂ پیشانی سے قبول کرتا،
اور خوشحال رہتا۔ دوم یہ کہ جو لوگ صبح کا وقت نہایت فقیری اور بے توانی میں گزار لیتے ہیں وہ شام کے وقت انتہائی آرام و آسائش کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو مختلف واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ انسان کی امید اور بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم آبادیوں اور صحراؤں میں اس لیے پھرتے تھے کہ مخلوقات پروردگار سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے ایک دن کسی میدان میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کپڑے بالوں سے بنے ہوئے تھے اور فضا اس کی آواز سے گونج رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کو اس حالت سے تعجب ہوا اور اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ اس ادا سے، اس اچھے الہام سے نماز پڑھنا بہت پسند آیا، چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ دوستی کر لوں۔ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں جب چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے کہا جہاں سے میں گزر کر جاتا ہوں وہاں سے تم عبور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں پانی کے اوپر چل کر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ خدا جس نے تم کو پانی کے اوپر چلنے کی قدرت دی ہے وہی خدا میرے لیے بھی پانی کو مسخر کر سکتا ہے۔ اٹھو ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے اور آج رات میں تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ جب دریا کے نزدیک پہنچے تو اس شخص نے بسم اللہ پڑھ کر دریا کو پار کر لیا۔ بسم اللہ کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھ کر اس کے ساتھ دریا عبور کر لیا۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کہ یہ شخص بھی بسم اللہ پڑھ کے دریا کو عبور کر آیا۔ اس کے بعد دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کون سا دن تمام دنوں سے زیادہ سخت ہے؟ عابد نے کہا کہ وہ دن سخت ترین ہوگا جب اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی جزا دے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آؤ ہم دونوں مل کر گناہ گار مومنین کے لیے دعا کریں، لیکن وہ عابد دعا کے لیے نہ مانا۔ عابد نے کہا میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ایک حاجت کے لیے 30 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں مگر وہ اب تک پوری نہیں ہوئی، تو میں دوسری دعا نہیں کرتا۔ دوسری دعا کی حاجت کہاں، لہٰذا میں اس سے مطالبہ ہی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کا دعا کے بارے میں خیال غلط ہے، اس کو دعا کی معرفت نہیں ہے، اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے عابد جب بھی اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا روک لیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے معبود سے بار بار راز و نیاز کرے اور طلب کرے، اور جب اللہ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دعا فوراً مستجاب ہو جاتی ہے، جو اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دعا نہ کرے۔ آپ نے عابد سے پوچھا کہ بتاؤ آخر وہ تمہاری کیا دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ عرض کیا ایک دن اسی جگہ جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کے حسن و جمال سے نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ گائے بھیڑ اور بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کس کے جانور ہیں؟ جواب دیا یہ سب میری ملکیت ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں خلیل خدا کہ جس کا نام
خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل ہوں، اور میں بھی پیغمبر ہوں۔ اس وقت سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اپنے دوست اس ابراہیم علیہ السلام، جس کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اپنے دوست کا لقب دیا ہے، کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں ان 30 سالوں سے کہ مجھے ان کی زیارت کروا دیں اور اس تک پہنچوا دیں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے میں نے 30 سال سے اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگی، اور اب میں یہ دعا بھی نہیں مانگوں گا آپ کے کہنے کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کیوں نہیں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تیری دعا قبول ہوئی، وہ ابراہیم علیہ السلام میں ہی ہوں۔ پس عابد خوش ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے سے لگایا، سار آنکھوں اور ہاتھوں کو چومنے لگا اور شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر مومنین و مومنات کے حق میں دعا کی۔ تو اگر کوئی دعا اللہ کے ہاں کچھ دیر کے لیے، اگر کچھ سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی قبولیت روک دے تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید ثواب میں اضافہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز پسند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔